سوال کیا ہے مطہر آفریدی صاحب نے، مفتی صاحب میرا سوال یہ، وادی تیرہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس علاقے میں زیادہ تر لوگ چرس کا کاروبار کرتے ہیں، سننے میں آیا کہ اس زمین پر اور کوئی فصل نہیں اگتی، مفتی صاحب زیادہ تر لوگ اپنی فصل کو کٹائی سے پہلے بیچ دیتے ہیں، پیمنٹ کچھ نقد کچھ بعد میں دیتے ہیں، تو مفتی صاحب یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر ناجائز ہے تو یہ پیسے کہاں پر خرچ کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں یہ بھنگ اور چرس وغیرہ کے اندر ایک تفصیل تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس چیز پر حکومت پابندی لگا دے نا کسی چیز کی کاشت پر، کہ یہ چیز آپ کاشت نہیں کر سکتے یا آپ اس چیز کا کاروبار نہیں کر سکتے، تو اس چیز کا کاروبار کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یہ اکثر لوگ پھر کمنٹ میں سوال کرتے ہیں کہ اب اس کا مطلب حکومت جس چیز کو جائز قرار دیں ہم اس کو جائز، جس کو ناجائز وہ ناجائز۔ اس میں تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ حکومت کی بات کو شریعت کہاں معتبر مانتی ہے اور کہاں معتبر نہیں مانتی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں کی کاشت کرنا ہی جائز نہیں ہے جس پر قانوناً پابندی ہو۔ البتہ اگر کسی نے کاشت کر لی اور کاشت کرنے کے بعد اس نے افیون یا اس طرح کی کوئی چیز بیچ دی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے جو اس کی انکم آئی ہے وہ حرام ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ افیون بھنگ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا جائز استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن چرس ایسی چیز ہے جس کا کوئی جائز استعمال نہیں ہے، وہ نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی چرس بیچ رہا ہے تو چرس بیچنا تو جائز بھی نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے، قانوناً بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی آمدنی لینا بھی وہ بھی حرام ہے۔ لہٰذا اس کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی فصل بیچی ہے، اب فصل میں جو افیون وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کا جائز استعمال ممکن ہے تو شرعاً آپ کے لیے کرنا جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی آمدنی اس کی وجہ سے حرام نہیں ہوگی، لیکن اس کو آئندہ کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ باقی اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے، آپ نے کہا کہ کھڑی فصل بیچتے ہیں، ابھی کٹائی نہیں بھی ہوتی، یہ بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کھڑی فصل کا کیا مطلب ہے۔ اگر اس پر اس کا جو پھل لگنا ہوتا ہے، جو بھی فصل میں لگنا ہوتا ہے وہ لگ چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور ایسی صورت میں وہ فصل کھڑی ہوئی ہے ابھی کٹی نہیں ہے، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ابھی تک اگر اس پہ پھل نہیں لگا یا جو اس پہ لگنا چاہیے، جس کی وجہ سے اس میں ایسی جہالت آ جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی یہ کیا چیز بیچ رہا ہے کیا نہیں بیچ رہا، کتنا نکلے گا کتنا نہیں نکلے گا، تو ایسی صورت میں پھر وہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فصل کھڑی ہے، پھل پک چکا ہے اس پر، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ پھر خریدنے والے کی ذمہ داری ہوگی کہ فوراً اس کو کاٹے، اور بیچنے والا بھی اس کو کہے گا کہ بھائی اس کو کاٹ کے جناب اس کو زمین کو آپ فارغ کریں۔ محمد طیب اوکاڑا سے، کیا بدعتی کے پیچھے نماز کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عالم الغیب ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں اور حاجت روا اور مشکل حل کرنے والے ہیں، ایسے آدمی کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے بلا ضرورت بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی بدعت کا مرتکب ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ آس پاس کہیں دوسری ایسی مسجد میں جائیں جو بدعتی امام جہاں نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ آپ کی رہائش ہے کہ وہاں پر وہی بدعتی امام آپ کو مل رہا ہے اور کوئی آپ کو نہیں مل رہی جگہ، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی ترک جماعت سے بہتر ہے کہ آپ بدعتی کے پیچھے ہی پڑھ لیں لیکن جماعت نہ چھوڑیں، تو اس حد تک اس کی گنجائش ہے۔ باقی آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حاجت روا اور مشکل حل کرنے والے ہیں، تو اس میں بھی دو طرح کی باتیں۔ اگر وہ تعویل کرتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح یہ مفہوم ہے، جو بھی مختلف قسم کی تعویلیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو تعویل کی وجہ سے پھر ایسے آدمی کی تکفیر نہیں کی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آدمی کافر ہے۔ اور اگر وہ تعویل نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کو بھی ایسے ہی عالم الغیب مانتا ہے جیسے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول کو بھی ایسے ہی حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ کے رسول میری ہر مدد ہر مشکل کو جناب حل کر سکتے ہیں، میری ہر حاجت پوری کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ پھر شرک ہے اور اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کو زندگی میں کتنی مشکلات آئی ہیں۔ آپ طائف کا واقعہ دیکھ لیں، آپ غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیں، آپ غزوہ حنین کا واقعہ دیکھ لیں، زندگی آپ کی مشکلات سے تعبیر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مشکلات تو آتی انبیاء پر ہیں۔ تو اگر انبیاء
پر اتنی مشکلات آ رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, تو ان سب واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو ملے گا کہ بھائی ان کی زندگی میں ان کو بہت ساری مشکلات آئی ہیں. تو جب انسان خود اپنی مشکل اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا, جب تک اللہ دور نہ کرے, جب تک اللہ نہ چاہے. طائف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے, آپ اگر اس کا مطالعہ کریں سیرت کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا نا کہ کیا احد کے دن کے سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طائف کا دن مجھ پر زندگی میں سب سے زیادہ سخت تھا. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, پوری ایک تفصیلی دعا ہے, بڑی عجیب و غریب. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کتنی بے بسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی ہیں. تو اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا, حاجت روا سمجھنا, حتیٰ کہ یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے, اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے ہوئے. اللہ نے کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی کو اختیار نہیں دیا, نہ کسی ولی کو, نہ کسی نبی کو. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا نا کہ بھائی ان بتوں کی عبادت نہ کرو یا اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرو, تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یعنی وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ہم اللہ تک ان کے ذریعے پہنچتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے اور یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. وہ بھی یہی اس طرح کی تعویلیں کرتے تھے. تو اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں. باقی قرآن کریم میں جو غیب کی وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اللہ کے رسول کو بتا دیں, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو کچھ, جب میں قرآن کی صورت میں جو کچھ دیا, حدیث کی صورت میں جو پیشن گوئیاں کر دی کہ یہ ہوگا, فلاں موقع پر یہ ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کر دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کر دی. لیکن اس کے علاوہ عمومی یہ سمجھنا کہ آپ ہماری ہر مشکل پوری کر سکتے ہیں, آپ ہماری ہر حاجت پوری کر سکتے ہیں, اور اللہ بغیر اسباب کے, جیسے اللہ کو یہ سارے اختیارات حاصل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی صحابی کو یا شیخ عبد القادر جیلانی کو یا کسی ولی کو اختیارات حاصل ہیں, یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے.